السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور کلمہ گو ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے امت محمدیہ کو خصوصی عظمت و فضیلت کی حامل کئی راتیں عطا کی ہیں، جن میں عبادت و ریاضت، بخشش و مغفرت کا اور دنیاوی و اخروی سعادت کا باعث ہے. انہی مقدس و مبارک راتوں میں شعبان کی 15ویں شب بھی ہے، جس کو ہمارے دیار میں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے. شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں اور براءت کے معنی چھٹکارے اور فریڈم کے ہوتے ہیں. تو چونکہ نصف شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے گنہگار بندے کو نجات اور چھٹکارا دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. شب برات کی احادیث شریفہ کے اندر بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کے لیے مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، کاؤنٹلیس لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، قبیلے بنو کلب. اس خاندان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں. وہ خاندان بکریاں پالنے میں اور بکریوں کا کاروبار کرنے میں بہت فیمس اور بہت مشہور تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس قبیلے کا نام لے کر بیان کیا ہے کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ شب برات میں مغفرت فرماتے ہیں. اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے، نصف شعبان کی رات آتی ہے، شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں کہ جن کا کوئی شمار اور جن کا کوئی حساب نہیں ہے. شب برات ہر سال رمضان سے 15 دن پہلے آتی، کبھی 12 دن پہلے یا 13 دن پہلے نہیں آئی. ہر سال ٹھیک 15 دن پہلے شب برات آتی. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا، ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ شب برات رمضان سے 2 ہفتے اور 15 دن پہلے کیوں عطا کرتے ہیں؟ اللہ نے رمضان سے 15 دن پہلے یہ مبارک رات کیوں رکھی؟ اس کے بارے میں کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟
کہ اللہ کا نظام ایسا کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جو ورلڈ لیول مفتی ہیں، پوری دنیا کے ماہر مفتی، میں بار بار کہتا ہوں جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان سے 15 دن پہلے شب برات کی فضیلت اور برکت والی رات اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ بندے ماہ رمضان المبارک کے انوار و برکات سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ شب برات کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کی اسٹڈی کرنے سے اور ان حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کے تعلق سے صرف 4 کام صحیح اور ثابت ہیں۔ شب برات کے تعلق سے صرف یہی 4 کام صحیح ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان 4 کاموں کے علاوہ اور کوئی کام شب برات کے تعلق سے صحیح نہیں ہے۔ جو 4 کام شب برات کے حوالے سے صحیح اور درست ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم شب برات میں نصف شعبان کی رات میں نفلی اور انفرادی طور پر عبادت کریں۔ نفلی عبادت ہمیں کرنی ہے اور انفرادی طور پر اکیلے کرنی ہے۔ اس رات میں کوئی خاص عبادت شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں فلاں نماز پڑھنی ہے، اس نیت سے پڑھنی ہے، اتنی رکعت پڑھنی ہے، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے اللہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، روزی میں برکت ہو جائے گی، بزنس بالکل ترقی کر جائے گا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اسلام کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے شب برات میں کوئی پارٹیکولر اور خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی نفل عبادت آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ آپ اس رات میں تسبیح پڑھیے، اس رات میں آپ ذکر کیجئے، اس رات میں آپ نفل پڑھیے، اس رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اس رات میں آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ جس میں آپ کو انٹرسٹ اور دلچسپی ہو وہ کام، وہ عبادت آپ اس رات میں کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص اور اسپیسیفک عبادت اس میں کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کام جو شب برات کے تعلق سے صحیح ہے وہ یہ کہ ہمیں شب برات میں شعبان کی 15ویں شب میں اپنے مرحومین اور تمام مسلمان مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو جا بھی سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا، جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے قبرستان جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن شب برات میں قبرستان جانے کو لازم سمجھنا، شب برات میں قبرستان پہ ہی ایصال ثواب کرنے کو ضروری سمجھنا اور جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تنہا انسان اگر کبھی کبھار جانا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن لوگوں کو بلا کر لے کر جانا، جماعت کی شکل میں جانا اور شب برات میں قبرستان میں جانے کو ضروری اور لازم سمجھنا، یہ شریعت
سے تعلق نہیں رکھتا. یہ من گڑھت بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. تیسرا کام شب برات سے متعلقہ حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ شب برات کے بعد جو دن آتا ہے یعنی شعبان کی 15 تاریخ میں ہمیں روزہ رکھنا ہے. اس مرتبہ جو شب برات آ رہی ہے وہ منگل کو آ رہی ہے، تو منگل کو شب برات ہے، اس میں آپ عبادت کریں گے. منگل کی جو رات ہوگی، رات گزرنے کے بعد جو صبح آئے گی یعنی چہارشنبہ، اس میں روزہ رکھنا ہے. یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. مستحب کیا چیز ہے؟ یہ تو علماء کی بات ہے، میں آسان کر کے بتاتا ہوں. مستحب کا مطلب یہ ہے آپشنل امر، یعنی اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں، نہ رکھنا چاہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. رکھ لیں گے اگر روزہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، نہیں رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی گرفت اور کوئی پکڑ اور کوئی سزا نہیں ہے. لیکن سال میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ رات اور یہ دن عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم 15 شعبان کو روزہ رکھیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی جانب سے ثواب لکھا جائے اور ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے والے بنیں. چوتھی بات اور چوتھا کام جو شب برات کے تعلق سے صحیح ہے وہ یہ کہ آپ اپنے معاملات کو صاف کریں. اگر آپ کا کسی سے کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، آپ میں اور کسی اور کے درمیان کوئی رنجش ہے، قطع تعلق ہے، تو اس کو ختم کیجئے. اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اپنے معاملات کو صاف کیجئے اور ہر ایک کو اللہ کے لیے معاف کیجئے. جو لوگ معاف کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، ان کی مسٹیک کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو اپنا پاپولر بنا لیتے ہیں. اللہ ایسے بندوں کو اپنا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ بنا لیتے ہیں. یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے اور اس کا مفہوم بخاری شریف کے اندر بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ اگر کسی مسلمان کا کسی مسلمان سے کوئی معاملہ ہو گیا تو 3 دن تک بات نہ کرنے کی اور ناراض رہنے کی گنجائش ہے. لیکن جب 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد 2 مسلمانوں کا جن کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جن کے درمیان ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، جن کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی تھی، 3 دن کے بعد ان دونوں کا ملنا ضروری ہے. فمن حجر فوق 3 فمات داخل فی النار، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ترک تعلق رکھا، 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، داخل فی النار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسا مسلمان جہنم میں جائے گا. ایسا مسلمان جہنم کا ایندھن ہے جو کسی سے ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اگر کوئی اس رات میں شب برات کے آنے سے پہلے اپنے معاملات کو درست نہیں کیا اور جن سے اس کا تعلق بگڑا ہوا ہے اپنے تعلق کو ہموار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو شب برات ہمارے سامنے آنے والی ہے اس کی مبارک ساعتوں کی قدردانی کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رمضان مبارک بالکل قریب ہے. بہت سارے احباب قابل مبارکباد ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے الگ سے بھی عمرہ کیا ہوا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، رمضان کا بھی عمرہ کیا ہوا ہے، بہت اچھی بات. لیکن جن احباب نے رمضان میں عمرہ نہیں کیا ہے
اور ان کے پاس سہولت ہے، وسعت ہے، پیسے ہیں، ان کو رمضان میں بھی عمرہ کرنے کی سعادت اور فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت کہ اگر ہم رمضان میں حج کرتے ہیں، رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو ہم کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان میں ہم عمرہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو رمضان قریب ہے، ابھی ٹائم ہے، اپنا پلان بناؤ، منصوبہ بناؤ، تیاری کرو، رمضان میں وہاں جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رہے، وقت ہو رہا ہے، وہاں پر تراویح 10 رکعت ہو رہی ہے۔ وہ کورونا جب آیا تھا نا، کووڈ کی وجہ سے 10 رکعت، وہاں کا نظام بالکل اللہ ہی جانے، 10 رکعت کوئی چیز نہیں ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ اگر وہاں کے امام 10 رکعت پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لیجئے، باقی 10 رکعتیں آپ کو الگ سے پڑھنی ہوگی، الگ طرح سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں۔ Like, comment, and subscribe.